صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ افغانستان سے دہشت گرد حملہ آور ہو رہے ہیں۔ پاکستان پر حملہ بھارت کی ایما پر کیا گیا۔ حملے کے وقت افغان وزیر خارجہ دہلی میں تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں حملہ آوروں کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ افواج پاکستان نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے خوارج کو منہ توڑ جواب دیا۔ قطر کی جانب سے جنگ بندی کے لیے کردار ادا کیا گیا ہے۔ افغانستان کی درخواست پر 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی ہوئی ہے۔ افغانستان سنجیدہ ہے تو بات آگے بڑھائے۔ فتنہ الخوارج کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ 2018 میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی۔ سابق حکومت نے دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دی اور خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم نے کہا جنگ بندی سے غزہ میں خون ریزی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور اسلامی ملکوں نے کردار ادا کیا۔ غزہ جنگ بندی کے معاملے پر سیاست کرنا کہاں کا اسلام اور بھائی چارہ ہے۔ امن معاہدے پر غزہ میں جشن منایا گیا۔ غزہ والے پر امید ہو گئے ہیں کہ اب شہادتیں نہیں ہوں گی۔ فتنہ خوارج کی سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر در اندازی کی کوشش ناکام۔ مہمند میں پاک فوج کی کامیاب کارروائی، 45 سے 50 خوارج جہنم حاصل کر دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے خوارج کے خلاف آپریشن خفیہ معلومات کی بنیاد پر کیا گیا۔ خوارج کی بڑی تشکیل کو نشانہ بنایا گیا۔ کئی خوارج زخمی ہوئے۔ کئی گھنٹوں سے فائرنگ کا تبادلہ جاری۔ فوٹیج میں آپریشن شروع ہونے سے پہلے خارجیوں کی موومنٹ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہلاک خوارج افغانستان سے دہشت گرد کارروائیاں سر انجام دینے آئے تھے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں تابڑ توڑ کارروائیاں، فتنہ الخوارج کے 34 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے شمالی وزیرستان کے علاقے سپن بوم میں 18، جنوبی وزیرستان اور بنو میں 8 خوارج ہلاک ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز عزم استحکام ویژن کے مطابق بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آصف علی زرداری نے کہا ہر طرح کی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ شہباز شریف بولے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ہماری کارروائیاں پوری قوت سے جاری رہیں گی۔ محسن نقوی کا کہنا ہے خیبر پختونخوا کے چپے چپے سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ کراچی پورٹ سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ روک دی گئی۔ FBR کا کہنا ہے افغان ٹرانزٹ کے تمام گیٹ پاس منسوخ کر دیے گئے۔ ٹرمینلز نے گاڑیوں پر لوڈ کنٹینرز کو آف لوڈ کرنا شروع کر دیا۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم پر کلیئرنس روک دی گئی ہے۔ کوئٹہ اور پشاور میں کسٹم سٹیشنز پر مزید کنٹینرز کھڑی کرنے کی گنجائش ختم ہو چکی۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم پر 291 کنٹینرز پھنس گئے۔ چمن بارڈر پر 500، تورخم 400، غلام خان اور کراچی پر 100 کنٹینرز روکے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ 1 گھنٹہ جاری رہنے والی ملاقات میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات پر تبادلہ خیال ہوا۔ پنجاب حکومت کی بیان بازی سمیت مسائل کے حل پر بات چیت۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کے سامنے پیپلز پارٹی کے تحفظات رکھے۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ MKM کا وفد بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملنے پہنچ گیا۔ ملاقات میں سندھ سمیت کراچی کے اہم مسائل پر تبادلہ خیال۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کا۔ انہوں نے مجھے کال دی، مبارکباد دی، لیکن میں نے ان کو کہا کہ مہربانی کرے کہ مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملنے دیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ وزیر اعظم نے فون کر کے مبارکباد دی، ان سے کہا مجھے بانی سے ملنے دیں۔ وزیر اعظم نے کہا بتاتا ہوں۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی اڈیالہ جیل کے قریب میڈیا سے گفتگو۔ سہیل آفریدی کو ناکے پر روکا گیا۔ صحافیوں کے سوال پر کہا لگتا ہے ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد واپس روانہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی 18 نومبر تک حفاظتی ضمانت منظور ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا۔ مقدمے کی تفصیلات کی درخواست پر وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی۔
خیبر پختونخوا بیڈ گورننس، کرپشن اور دہشت گردی کا مرکز بن چکا۔ تحریک انصاف کی بطور جماعت پالیسی ڈیلیور کرنا نہیں، انتشار پھیلانا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کو جیل کی دیواروں نے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا ہے۔ ماضی میں موصوف انتشاری جماعت کو دہشت گرد اور شدت پسند قرار دیتے تھے، اب اسی مذہبی جماعت کے لیے پارٹی کارکنوں کو احتجاج کی کال دے رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا انتہا پسند جماعت پر پابندی کے لیے وفاق کو سفارش بھیجنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پولیس افسران کی شہادت اور سرکاری املاک کی تباہی پر ملوث افراد کے خلاف ATC میں مقدمات چلیں گے۔ نفرت، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ قیادت کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے 4 شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کو ملیں گی۔ تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت کا افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا بھی فیصلہ۔ غیر قانونی رہائشیوں اور ان کے کاروبار کے خلاف کامبنگ آپریشن شروع کیا جائے گا۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی سزا میں اضافے کی منظوری۔ افغانستان میں فتنہ خوارج اور القاعدہ کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ UN سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ میں افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار۔ رپورٹ میں کہا گیا افغانستان کی ڈیفیکٹو اتھارٹیز نے دہشت گرد گروہوں کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہ گروہ وسط ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ 3 مراکز میں القاعدہ اور TTP فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ TTP فتنہ خوارج کے پاس تقریباً 6000 جنگجو موجود ہیں۔ خارجیوں کو مختلف اقسام کے ہتھیاروں تک رسائی حاصل۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں کا قلقمہ خطے کے امن اور علاقائی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار۔ قابض افغان طالبان اور بھارت کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ بھارت اپنے مفاد کے لیے فتنہ خوارج کو استعمال کرنے لگا۔ بھارت کا گودی میڈیا جعلی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ویڈیوز بنا کر جھوٹی خبریں پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ روز افغان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستانی ٹینک قبضے میں لینے کا جھوٹا دعویٰ کیا، جس سے بھارتی ذرائع ابلاغ نے خوب اچھالا۔ افغان میڈیا نے کابل میں دھماکے کو بھی آئل ٹینکر پھٹنے سے منسوب کیا۔ گودی میڈیا نے شمالی وزیرستان کے رہائشی عادل داوڑ کو شہید پاکستانی فوجی قرار دیا۔ عادل داوڑ نے ویڈیو پیغام میں جھوٹے دعووں کو رد کر دیا۔ چین کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے جنگ بندی علاقائی امن و استحکام کے لیے ضروری اور دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ پاکستان اور افغانستان دونوں چین کے ہمسایہ اور دوست ممالک ہیں، اختلافات کو مذاکرات اور مشاورت سے حل کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ Stop 8 wars in 8 months. Did I get a Nobel Prize? No. Can you believe it? I think next year will be better, but I don't think. Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, says, you saved millions of lives. He told that to a group of people right in this office. 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں، لیکن پھر بھی مجھے نوبیل نہیں ملا۔ اگلے سال شاید ملے، لیکن مجھے پرواہ نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی گفتگو۔ ایک بار پھر پاک بھارت جنگ اور وزیر اعظم شہباز شریف کا تذکرہ۔ بولے پاکستان انڈیا کی جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے۔ شہباز شریف نے کہا اپنے لاکھوں زندگیاں بچائیں۔ ٹرمپ نے بتایا مودی نے روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم اور قائد اعظم کے رفیق لیاقت علی خان کا 74واں یوم شہادت۔ شہید ملت لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں جلسہ عام کے دوران گولی مار کر قتل کیا گیا تھا۔ صدر آصف علی زرداری کا شہید ملت لیاقت علی خان کو خراج عقیدت۔ کہا لیاقت علی خان کی دیانت، قومی یکجہتی اور جمہوری اصولوں سے وابستگی آج بھی مشعل راہ ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں لیاقت علی خان کا یوم شہادت قومی تاریخ میں عظیم قربانی اور عزم و استقلال کی درخشاں مثال ہے۔ ان کے نظریات اور افکار پر عمل پیرا ہو کر وطن عزیز کو ممتاز مقام دلایا جا سکتا ہے۔